کرتے ہیں. یہی سنت ہے, یہی طریقہ صحابہ کرام کا ہے. میں عرض کر چکا تھا شروع میں کہ صحابہ ایمان کے لیے گشت کرتے تھے. یہاں کہتا ہوں کہ صحابہ تعلیم کے لیے بھی گشت کرتے تھے, تعلیم کے لیے بھی گشت کرتے تھے. مسلمان کو نکالنا ہے ظلمتوں سے, اس کے لیے گشت ہے. علم کے لیے گشت, نماز کے لیے گشت حضرت بلال کا, ایمان کے لیے گشت حضرت معاذ بن جبل کا, حضرت عمر کا, عبداللہ بن رواحہ کا. یہ سارے حقائق اور یہ سارے دلائل موجود ہیں. اس لیے امت کو مسائل کے حلقے سے جوڑنا ہے. یہ کہنا جو سیکھنا چاہے گا سیکھ لے گا, میں کہتا ہوں امت کو برباد کرنے کا خیال ہی یہی انہی لوگوں کا خیال تھا جنہوں نے یہ کہا ہے جو سیکھنا چاہے گا سیکھ لے گا. جو چیز فرض ہے اس پر امت کو لانے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے. سیدھی بات ہے. آپ یہ کہتے ہیں جو سیکھنا چاہے گا سیکھ لے گا, امت کو جہالت میں جھونکنے کا سبب ہی یہی ہوا ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا امت کو امت کے حال پر, جو سیکھنا چاہے گا سیکھ لے گا. نہیں, ہم گشت کر رہے ہیں مسائل کے لیے. آؤ مسجد میں مسائل معلوم کرو. اس طرح ہمیں ہر فرد کو دعوت دے کر ہمیں مسجد کے ماحول میں لے کر آنا ہے تعلیم کے لیے. اسی طرح مسائل کی تعلیم بھی سکھلاؤ, مسائل بھی سکھلاؤ. علماء کو چاہیے کہ یہ روزانہ اپنا وقت فارغ کریں. علماء کو چاہیے کہ روزانہ اپنا وقت فارغ کریں مسجد میں لوگوں کو مسائل سکھانے کے لیے. فرمایا کہ ہاں علماء کو چاہیے کہ روزانہ اپنا وقت فارغ کریں مسجد کے لیے لوگوں کو مسائل. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3 کام ہیں مقام پر رہ کر کرنے کے, شرافت کے, انسانیت کے. اگر آپ میں کوئی شرافت کوئی انسانیت باقی ہے تو آپ یہ کام ضرور کریں گے. حضرت علی کا قول نقل کر رہا ہوں. حضرت علی کا قول اسی طرح ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات, حضرت علی کا قول ہے کہ اگر شرافت انسانیت کے کرنے کچھ کام ہے تو یہ کام ہے. مقام پر رہ کر 3 کام: قرآن کی تلاوت, مسجد کی آبادی کی محنت جسے آج کل لوگ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے, اور تیسرا کام ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت تیار کر کے, ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. حضرت علی کا قول ہے. آپ کہتے ہیں کیا ضروری ہے؟ اس لیے ہم تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ اس کا اہتمام کیا جائے, مسائل کے سیکھنے کا. مسجد سے فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے کافی نہیں ہے, بلکہ مسائل کا سیکھنا فضائل سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے. فضائل سے تو بے شک شوق پیدا ہو جائے گا, لیکن مسائل کو معلوم کیے بغیر اعمال کی قبولیت ممکن نہیں ہے. اس طرح ہمیں تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو, اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کا اہتمام کرو. صبح شام کی تسبیحات باوضو قبلہ رخ ہو کر اللہ کے دھیان کے ساتھ مولیہ سمجھے. اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے دلوں میں غفلت سستی پیدا ہوتی. جب ذکر کرو باوضو کرو, قبلہ رخ ہو کر کرو. اسی طرح قرآن کی تلاوت کا اہتمام. قرآن کی تلاوت تمام اذکار میں افضل ذکر ہے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کیا جائے کہ اس کے مقابل کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر و دعا کا وقت نہ ملے, اگر کسی کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر و دعا کا وقت نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور حاجتیں اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی حاجتیں بغیر مانگے پوری کر دیتے ہیں. اس لیے قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کیا جائے. میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تلاوت کرنا, اس کے بارے میں تو فرمایا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیت تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اس کا نام انبیاء, صدیقین, شہداء اور ساری کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں. اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کرنا ہے. مسنون دعائیں یاد کرو, ہر وقت کی دعا اس وقت میں کرو. مسنون دعاؤں کا فائدہ جب ہے جب ہر دعا کو اس کے وقت میں اس کے وقت میں پڑھا جائے. مسنون دعائیں ہیں, مسلمان کی ہر نقل حرکت کے ساتھ دعا ہے. یہ سواری کی دعا, یہ بستی میں داخل ہونے کی دعا, یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا, یہ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا, یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا, یہ مسجد سے نکلنے کی دعا, یہ بیوی سے ملنے کی دعا, یہ لقمہ لینے کی دعا. دعاؤں کی برکتیں اس لیے تھیں کہ یہ دعائیں اپنے اپنے اوقات کے اپنے اپنی ضروریات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. آپ بیٹھ کر دعا مانگ لیں صرف
اور ان اوقات کی دعاؤں کو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں برکتیں صرف اس سے حاصل نہیں ہوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتیں ان اعمال کے ساتھ ہیں جن اعمال کے ساتھ یہ دعائیں جوڑی گئی ہیں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، دعا پڑھی نہیں، کھانا کھا لیا، دعا پڑھی نہیں۔ وہ جو برکتیں ہیں رزق کی، وہ ان دعاؤں کی وجہ سے ہیں جو دعائیں ضروریات کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ ہر ضرورت کے ساتھ دعا جڑی ہوئی ہے۔ مسلمان کی تو خواہش کے ساتھ بھی دعا جڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ بیوی سے ملنا چاہتے ہیں تو بیوی سے ملنے کی بھی دعا بتا دی ہے کہ مسلمان خواہش بھی اگر پوری کر رہا ہے اپنی، تو وہ دعا کے ساتھ شروع کرے اپنی خواہش کو دعا کے بغیر نہ پورا کرے۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کی بیوی کے ساتھ جماع میں شریک ہو جائے گا، اور شیطان کا نطفہ اس کی اولاد کے پیدا ہونے میں اس کے ساتھ شریک ہوگا۔ اس کی اولاد شیطان اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ اس نے شیطان کو اپنی بیوی کی صحبت میں شریک کیا ہے۔ ایسا آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اولاد شیطان ہو رہی ہے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ تم نے شیطان کو شریک کیا ہے صحبت میں، تمہاری اللہ فرمانبرداری کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدھی بات ہے کہ شیطان نافرمان ہے، وہ تمہاری صحبت میں زیادہ شریک رہا ہے، سیدھی بات ہے۔ تو دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے، اور سب سے افضل یہ بتایا قرآن کی تلاوت۔ اور یہ بات سب کان کھول کے سن لیں، قرآن کو قرآن میں ہی دیکھ کر پڑھنا ہے۔ موبائل میں قرآن کا پڑھنا، موبائل میں قرآن کا رکھنا قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی توہین ہے، صحابہ کے طریقے کی مخالفت ہے، اسلام میں نئی بدعت پیدا کرنا ہے، اور قرآن کی بے حرمتی کرنا ہے۔ صاف صاف سے کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے۔ عجیب عقل ماری گئی، اسی میں ننگی فلمیں، اسی میں ننگی تصویریں، اسی میں قرآن۔ سوچیے تو صحیح آپ، کہاں سے یہ بدعت چلی ہے، کہاں سے یہ حرکت شروع کی ہے۔ اپنے باپ کی تصویر آپ کہاں میں نہیں رکھ سکتے؟ آپ کا باپ ہے، اللہ کے ہم اس کا مقام ہے، آپ کا بھی مقام ہے۔ آپ برا سمجھتے ہیں کہ باپ کی تصویر قرآن میں لگائی جائے؟ آپ اتنی ننگی گندی تصویروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ سوچیے آپ، کوئی ایڈ آ جائے، کوئی اشتہار آ جائے، کچھ بھی آ جائے، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ آئے، جس اسکرین پر سارا گند آ رہا ہے اس پر آپ قرآن پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر دلوں سے قرآن کی عظمت ختم ہو چکی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ جو چاہیں کریں، جہاں جائیں سر پھوڑیں، سیدھی بات ہے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت پڑی ہے، کیا عذاب آیا ہے۔ ارے آپ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بس میں، ٹرین میں، ہر مسلمان دیکھ رہا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا قرآن پڑھنا سب کے لیے قرآن کی عملی دعوت بن رہا ہے۔ آپ مسجد موبائل لے کے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو مسجد موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی عالم حرکت کرے گا تو لوگ بھی نکال لیں گے موبائل کہ اچھا یہ بھی ہے، موبائل دیکھ رہا ہے عالم صاحب، ہر ایک بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے موبائل پر عالم، لوگوں نے کہا میاں آپ بھی مسجد میں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیوں منع کرتے ہیں کہ بھائی مسجد میں آئے موبائل بند کر دو؟ اسی کیا پتا قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں تو صاحب تو آپ سے کہتا ہوں، آپ کی شاید عقل ہو تھوڑی بہت آپ کے اندر، کہ آدمی شراب کی بوتل میں زمزم پیے اور لوگوں سے کہے میں تو زمزم پی رہا ہوں، آپ مجھے کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ آپ پر تہمت شراب پینے کی لگے گی، زمزم پینے کی نہیں لگے گی۔ سب آپ سے ساتھ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں، آپ کیوں نہیں غور کرتے مثالوں پر؟ دلائل سے مناظرے کرنا اور جواز کی شکل نکالنے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس سے؟ تو میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، آپ ٹرین میں ہو یا بس میں ہو، آپ سفر میں ہو یا گھر میں ہو، آپ قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ قرآن کی تلاوت کا نہیں ہے۔ قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا، میدان قتال میں اللہ نے قرآن کی وجہ سے مدد کی ہے۔ آج آپ یہ فلمیں لے کر اور گندے تصویریں لے کر آپ پھر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ قرآن ہے، اب تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اور قرآن کی کو دیکھ کر پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اس وقت تو آپ بغیر دیکھے قرآن پڑھ لیجیے، آپ سورہ اخلاص پڑھتے رہیے، آپ کو تلاوت کا اجر ملے گا۔ کیا ضروری ہے کہ نہیں جی قرآن نہیں ہے تو موبائل میں پڑھے؟ کیوں کیا
آپ کو کیا موبائل سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر موبائل کے آنے سے پہلے قرآن اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ بتائیے آپ کیا کرتے تھے؟ خامخواہ کی باتیں. وہ تو یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے دلوں سے علم، علماء اور قرآن اس کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے یہ فتنہ چلایا جس کو مسلمان سمجھ نہیں رہا. آپ کہتے ہیں سہولت ہے، ہم کہتے ہیں سہولت نہیں ہے، ان موبائلوں کی نحوست ہے، سہولت نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے برتن بنایا ہے. یہ ہاتھ کھانے کے لیے ہے، یہ ہاتھ استنجے کے لیے ہے. ہاتھ اللہ نے تقسیم کر، انگلی تقسیم کر دی ہیں. یہ انگلی تشہد کے لیے ہے. آپ یہ اٹھا لیں، یہ اٹھا لیں، یہ اٹھا لیں، نہیں جی یہ والی اٹھانی پڑے گی آپ کو. نماز میں تحیات میں یہ انگلی اٹھانی پڑے گی. ہم کہتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی متعین کر دیا ہے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھو. قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. اس لیے ہم تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ ان اعمال کا خوب اہتمام کرنا ہے. اور قرآن کی تلاوت کا بہترین وقت صبح ساجد سے پہلے ہے. میں نے سارے بزرگوں کو اور وظائف کر کے دیکھے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب محسوس کیا صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے. اس طرح ہمیں ان اذکار کا اعمال کا اہتمام کرنا ہے. اگر نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہو گئے اور قرآن کی تلاوت اور اذکار کے ذریعے اللہ کے قریب ہو گئے تو اللہ تعالی ہمارے بندوں کے درمیان کے حالات معاملات کو درست کر دیں گے. دنیا میں فساد اس لیے ہے کہ بندہ اللہ سے کٹا ہوا ہے. دنیا فساد اس لیے بندہ اللہ سے کٹا ہوا ہے. اگر یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہو جائے تو پھر اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے حالات درست ہو جائیں. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ اس لیے میرے دوستوں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بھی ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ اگر مسلمان اس کا اہتمام نہ کرے تو پھر یہ ساری مقبول عبادتیں اور یہ حج اور روزے اور یہ زکوٰۃ اور عمرے یہ سب کے سب لے اڑیں گے حق والے قیامت میں. اے اللہ اس نے میری زمین دبائی ہے، اس نے میری دکان قبضائی ہے، اس نے یتیموں کا مال چھپایا ہے، اس نے وراثت کا مال دبایا ہے، اس نے مجھے چاٹا مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی. یہ سارے حق والے آئیں گے قیامت میں. اور یہ حاجی صاحب، عابد صاحب اور یہ عمرے اور ذکر تلاوت کرنے والے اور یہ نیک اعمال کرنے والے ان کی ساری نیکیاں حق والے لے اڑیں گے. وہ ان کی نیکیاں لے کے جنت میں جائیں گے اور یہ عابد ان کے گناہ لے کر جہنم میں جائے گا. یہ حدیث ہے. اس لیے معاملات کا شعبہ بڑا اہم ہے. اس میں بڑی کمی ہو رہی ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے. کام کرنے والوں میں بھی لوگ اس کام کی وجہ سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگ اس کام کی وجہ سے ساجد پر اعتماد کر لیتے ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ تو 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، یہ تو بھائی پیسے دے دو اٹھا کے، یہ تو ماشاءاللہ یہ تو جماعت میں لگے ہوئے ہیں، کان بند کر کے پیسے دے دو. یہ چاہیے کہ تو اس کام کی لاج رکھ. اس نے تجھ پر اس کام کی وجہ سے اعتماد کیا ہے، تو بدمعاملے کی مت کر، ورنہ تو اپنے آپ پر تو تہمت لگے گی تجھ پر، تو کام پر بھی تہمت لگائے گا. یہ بتاکی سے عرض کر رہا ہوں کہ ساتھی معاملات میں اجنبی ہو جائیں، ساتھی معاملات میں اجنبی ہو جائیں اور معاشرے میں دوست ہو جائیں، رشتے دار ہو جائیں، بھائی ہو جائیں. اور جب معاملہ آ جائے تو اجنبی کہ جب آپ کو نہیں جاتے، معاملہ معاملے کی طرح. اس لیے ہمیں صحابہ سے بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے دعوت کے اس کام کو یا دین کو کبھی دنیا کا ذریعہ نہیں بنایا. جی ہاں، کہ تعارف ہوا ہے کام سے، اب اس کام کے تعارف سے دنیا حاصل کریں یا نہیں. اس طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں، اور خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سود سے بچاؤ، اپنے آپ کو سود سے بچاؤ. اس لیے کہ سود، اللہ اکبر، یوں کہیں یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے. جو آدمی سودی کاروبار کر رہے ہیں وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. سودی کاروبار کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. اور اللہ سے جنگ کر رہا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اللہ سے جنگ کرنے والا اللہ سے کیا خیر لے سکتا ہے. مجھے قرآن میں 2 قسم کے لوگ ملے ہیں جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. ایک
سودی کاروبار کرنے والے، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے لباس میں، اپنی شکل میں، اپنی ضرورت میں غیر مسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی کافر کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے۔ میں سب سے عرض کر رہا ہوں اور کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے باز آ جائیں اس حرکت سے۔ جو لوگ داڑھی مونتے ہیں یا جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ میری بات کو نوٹ کر لیجئے۔ جو مسلمان داڑھی مونتے ہیں یا جو مسلمان پینٹ پہنتے ہیں، حدیث میں صراحتاً فرمایا ہے ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ بتائیں، آپ اللہ کے دشمن بن کر اللہ سے کیا خیر لے سکتے ہیں؟ معاملۃ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سیدھی بات سمجھ میں آ رہی، بات نہیں آ رہی؟ جی ہاں، اس لیے اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے دشمنی مت کرو۔ آپ سارے عالم، تمام عالم کے، جہانوں کے ہمیشہ کے بادشاہ دشمنی کر رہے ہیں، آپ نے ملک کے وزیر سے دشمنی کر کے دیکھیے کیا حالات بنتے ہیں۔ سیدھی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس سے اپنے آپ کو ایسا سمجھ لے، میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ ایک 3 دن لگانے والے کو بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے کوئی عمل خلاف سنت ہونا۔ 3 دن لگائی تبلیغ میں، اللہ نے 3 دن میں یہ بات پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ خلاف سنت چیز کو دیکھ کر ناراض ہو۔ اور یہ بات میری یاد رکھنا کہ جس مسلمان میں خلاف سنت چیز کو دیکھ کر غصہ نہ پیدا ہو، سمجھ لو کہ اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اور جو شخص گناہ کو دیکھ کر ناراض نہ ہو، اس کے ایمان کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے۔ میں جو علماء لکھا ہے عرض کر رہا ہوں۔ اسے میرے دوستو عزیزو، اس طرح ہمیں اپنے معاشرے کو بھی بنانا ہے اس کام کے ساتھ۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جو محنت کی ہے، اس محنت سے پورا اسلام پیش کیا ہے۔ محنت نہیں پیش کیا، اسلام پیش کیا، دعوت کی محنت سے دین پیش کیا ہے، عملی دین۔ آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ہمارے اندر حقوق کے ادا کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہو؟ کیا ہاں، حقوق کے پورا کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہو؟ صحیح ہے، صحیح ہے، بات سنو بیٹھ کے۔ حقوق کے ادا کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہو؟ میں سوال کر رہا ہوں۔ تبلیغ میں نکلنا، میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، اس راستے میں نکلنا اللہ کی قسم اخلاق کو درست کرنے کے ہی لیے۔ آپ کہیں گے کہ میاں تبلیغ والے پتہ نہیں کیا، ہر بات جو ہوگا تبلیغ سے ہوگا، جو ہوگا خروج سے ہوگا، نکلنے سے ہوگا، نکلنے سے ہوگا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ حدیث ہے، حدیث، آپ حدیث پر غور کریں، چھوڑیے آپ مجھے، آپ چھوڑیے مجھے، آپ حدیث پر غور کیجئے۔ حدیث میں ہے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے اکثم بن الجون، فرمایا اکثم تم اللہ کے راستے میں نکلو اجنبی لوگوں کے ساتھ، اللہ کے راستے میں نکلو اجنبی لوگوں کے، تمہیں کچھ جانتے نہیں ہو، نہ تمہاری قوم کے، نہ تمہارے خاندان کے، نہ تمہارے محلے کے، نہ تمہارے ملک کے، نہ تمہاری زبان کے، نہ تمہارے رنگ کے، نہ تمہارے مزاج کے، ان کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں۔ اگر تم ایسا کرو گے اے اکثم، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور تم قوم باعزت ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ جماعت میں نکلنا اپنی اخلاق کو بنانے کے لیے یہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ یا اکثر موضوع میں آگے قوم، اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلنا کے راستے میں، میں اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم قوم باعزت ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث ہے۔ بتائیے آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آدمی نے کہا فلاں کے اخلاق بڑے اچھے، فرمایا تو نے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہے؟ حل سافرت معه، وہ کیا بات ہے؟ کیوں جماعت میں نکلنے سے کیوں اخلاق بلند ہوں گے بھائی؟ کیا ضروری ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاق بلند ہوتے ہیں آدمی کے جب اس پر اکرام کا مجاہدہ پڑتا ہے، اور اکرام کا مجاہدہ اس سے پڑتا ہے کہ ایک آدمی ایسے آدمی خدمت کرے اس کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں، کہ جی امیر صاحب نے طے کر دیا ہے کہ بیت الخلا آپ کو صاف کرنا ہے۔ امیر صاحب میں نے تو اپنے گھر میں کبھی جھاڑو نہیں لگائی، آپ مجھے بیت الخلا صاف کروا رہے ہیں۔ ہاں سنیے، آپ یوں کہے گا کہ امیر صاحب مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں۔ سنیے تو صحیح، آپ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما امت کے بہترین لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے وزیر ہیں، دونوں کا کام ثابت ہے کہ مدینے کی باہر آبادی سے باہر جا کر ایک بوڑھی عورت کا پاخانہ صاف کرتے تھے، اس کے کپڑے دھوتے تھے۔ ہماری جماعت اگر ٹرین میں سفر کر رہی ہوگی اور ٹرین کا بیت الخلا گندا ہوگا، یہ بیٹھے رہیں گے، آنے دو ذرا ٹی ٹی کو، آنے دو ذرا، کیا کہتے ہیں اس کو، ملازم کو، یہ کہیں گے یہ آنے دو ذرا ٹرین کے ملازم کو، ہمیں ٹکٹ دیا ہے، بیت الخلا گندا ہو رہا ہے، صفائی کرو اس کی۔ یہ میرے آپ کے دماغ میں تکبر ہے، ورنہ تواضع والے لوگ گزر گئے، تواضع والے لوگ گزر گئے ہیں جو اپنی تواضع سے غیر مسلم کو اسلام کا تعارف کراتے تھے، جو تواضع سے غیر مسلم کو اسلام کا تعارف کراتے تھے، وہ لوگ گزر گئے۔ میں کہتا ہوں آپ سے، میں اور آپ اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہوں گے اور بیت الخلا بند ہو گیا، پانی بھر گیا یا گندگی اس کے اندر تیر رہی ہے، تو آپ کہیں گے بلائیے ٹرین والوں کو، بلائیے صفائی کرائیے، ہم نے ٹکٹ دیا ہے ٹرین کا، بیت الخلا گندا ہے۔ سوچیے آپ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک انگریز ساتھ تھا، وہ اٹھ کے گیا بیت الخلا، جا کے دیکھا بیت الخلا گندا ہے، بھرا ہوا ہے، وہ جھاگ کے واپس آ گیا۔ وہ انگریز اپنے ایک صاف ستھرے ملک کا عادی، اسے کہاں برداشت کہ اس میں داخل ہو جائے، وہ واپس آ گیا، سمجھ گئے کہ یہ بیت الخلا میں جھانک کر واپس آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بیت الخلا گندا ہے۔ حضرت اٹھ کر گئے، اندر داخل ہوئے اور پورا بیت الخلا حضرت نے خود صاف کیا۔ یہ انگریز دیکھ رہا تھا کہ جی بیت الخلا سے میں واپس آیا ہوں، یہ چلے گئے، وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ اس گندگی میں بھی استعمال کر لیں گے بیت الخلا کو۔ حضرت نے دروازہ بند کیا، بیت الخلا کو دھویا، صاف کیا، سارا صاف کر کے انگریز سے کہا تشریف لائیے، بیت الخلا میں نے دھو دیا، اس نے وہیں پیر پکڑ لیا۔ اس کو پتہ چلا یہ ہے اسلام۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ اکرام جس کے مجاہدے سے حقوق کے ادا کرنے کی استعداد پیدا ہوگی، اخلاق درست ہوگی۔ امیر صاحب کہہ دیں گے جاؤ تم فلاں کام کر لو، امیر صاحب یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں ہے۔ اچھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اخلاق سدھارنے کے لیے نہیں نکلے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ سے صاف طور پر، یہ صرف کلمہ نماز سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، اپنے آپ کو پورے دین پر چلانے کے لیے ایک عملی مشق ہے۔ اس طرح ہمیں اکرام کے ذریعے اپنی خدمت خود کرنی ہے، ساتھیوں کی خدمت میں، اجتماعی کام میں ہمیں ہاتھ بٹانا ہے، اس سے ہمارے اخلاق درست ہوں گے، اور یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اخلاص کے ساتھ، اس لیے کہ جو عمل بھی اللہ کے غیر کے لیے ہے وہ عمل شرک بنے گا، ریا بنے گا، عمل پر اجر بھی نہ ملتا تب بھی کوئی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے غیر کے لیے کر کے آئے ہو، یا وہ عمل قبول ہوگا جو میری ذات کے لیے ہوا ہے۔ ہر عمل میں اللہ سے اخلاص مانگتے رہنا ہے، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ سے استقامت کو مانگتے رہنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے دوستو عزیزو کہ اس خروج کے زمانے میں خاص طور پر جہاں سارے کاموں کی مشق ہوگی،
ایمان کی، نماز کی، علم کی، اکرام کی، اخلاص کی، وہاں سب سے بڑی مشق کرنی ہے اپنے آپ کو لایانی باتوں سے بچانے کی۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ لایانی ساتھ جاتی ہے، غیبتیں چل رہی ہیں، موبائلوں میں باتیں چل رہی ہیں، دکان سے رابطہ کیے ہوئے ہے صبح شام، وہاں سے اس کی دکان کے ملازم کے میسج آ رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر تجارت کر رہا ہے۔ اگر یہ کفار کے ہاتھوں قتل بھی کر دیا گیا تو فرماتے تھے کہ یہ آدمی شہید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے خروج میں تجارت کی ہے۔ حضرت عمر کا قول عرض کر رہا ہوں، جو آدمی نکلنے کے زمانے میں تجارت کرے گا، اگر یہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا کافروں کے ہاتھوں شہید بھی کر دیا جائے تو اللہ کے یہاں اس کو شہادت کا درجہ نہیں ملے گا، بلکہ کہا جائے گا یہ مقتول ہے، جیسے عام قتل ہوتا ہے بالکل قتل ہو گیا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ پڑھیے آپ حضرت عمر کا قول پڑھیے۔ ہمارے ساتھیوں کا کی عادت بن گئی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، موبائل لے کے جاتے ہیں جماعت میں، تصویریں بنا رہے، لائنی باتیں سن رہے، کر رہے، جتنا کچھ اجتماعی اعمال کا نور جو پیدا ہوگا اندر، وہ سارا اس موبائل سے، اس لائنی سے ختم ہو جائے گا۔ میں سب تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ موبائل لے کے بیٹھے ہیں تصویروں کے، اس میں آپ کی محفل میں اللہ کی قسم فرشتے شریک نہیں ہوتے۔ آپ انکار کریں تو آپ جاہل ہیں، آپ انکار کریں تو آپ جاہل ہیں، آپ کو حدیث خبر نہیں ہے، آپ جاہل ہیں۔ آپ اگر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تو آپ جاہل ہیں، پکی بات ہے، آپ حدیث کے منکر ہیں، آپ حدیث کے منکر ہیں۔ ورنہ میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں جس مجلس کے اندر تصویر ہوگی اس میں فرشتہ نہیں آئے گا، حدیث ہے۔ آپ فضول کی آپ بکواس کرتے ہیں، آپ کو شیطان نے وہ گندے دلائل شیطان نے آپ کو الہام کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ہر حرام چیز کو حلال کر لیا۔ آپ میری بات کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ ان تصویروں سے کھیلتے ہیں، علم کے حلقوں میں، علم کی مجلسوں میں اور مسجد کے ماحول میں۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ فرشتوں کی صحبت سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحہ میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، کب سے تمنا ہے مکہ فتح ہو، آج مکہ فتح ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، سر داخل ہو جائیے، آج تو آپ مالک ہیں بیت اللہ کے۔ آپ دروازے سے داخل نہیں ہوئے اندر، نہیں کھڑے رہ گئے باہر۔ اللہ کہ کیا بات ہے، داخل ہوئی۔ میں عمر بیت اللہ میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، میں وہاں داخل ہوئی، جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں داخل نہیں ہوتا، میں وہاں داخل نہیں ہوتا جہاں تصویر ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ گئے، گرم پانی لائے، اس کے ساتھ اون لائے، اون سے اور گرم پانی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری تصویریں جو بنی ہوئی تھی بیت اللہ کے اندر ان سب کو مٹایا، صاف کیا رگڑ کر۔ جب صاف ہو گئی آ کر عرض کیا تشریف لائیے، میں نے تصویریں مٹا دی۔ آپ سوچیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے کہ اس میں تصویر ہے۔ آپ کو خبر نہیں کس نے دھوکہ دیا ہے کہ رکھو موبائل، کوئی حرج نہیں، تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھو، ابھی کسی دھوکہ دیا ہے؟ آپ یہ بات پر توجہ دیں، یہ بہت عام ہو گیا ہے، کام کرنے والوں میں کیا، عوام میں کیا، علماء میں کیا، اللہ مجھے معاف کرے، اس حرام کاری میں سب مبتلا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی اشاعت کر رہے ہیں۔ آپ دین کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں، دین کی اشاعت۔ سن 9 ہجری تک، سن 9 ہجری 9 سال ہو گئے ہجرت کو، آپ کی دنیا سے جانے کا وقت اب قریب ہے، سن 10 سال کی وفات ہو گئی ہے۔ مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا، مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا، ملکوں میں جماعت جوانہ ہونے لگی تھی، فتوحات شروع ہو گئی تھی، مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا سن 9 ہجری تک۔ میرے دوستو عزیزو، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ وہ سب سے بڑی لایانی ہے جو آپ کے ہر کام کو برباد کرے گی۔
اس لیے ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے حدیث میں کہ وہ لائنی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ اس کے اسلام کا حسن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ لائنی باتیں، سیاسی باتیں، اختلافی باتیں، غیبتیں، یہ سب لایانی میں ہے۔ ہم بات کریں تو سیدھی سادھی بات دین کی، آخرت کی۔ ہمارے ممبر سے کسی پر تہمت لگانا، کسی پر الزام دینا، کسی کی تردید کرنا، کسی اختلافی مسئلے میں پڑھنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم بات کریں ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی، اس پر ہماری بات 6 نمبروں کے اندر محدود رہے، بس اس کے اندر ہماری بات محدود رہے۔ انہی 6 صفات کو اندر بیان کرنا ہے، ان کو اندر پیدا کرنا ہے۔ سیاسی باتیں ہرگز نہ ہو، اس طرح کی باتیں ہرگز نہ ہو۔ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم تو دنیا والوں کے رخ کو آخرت تک موڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم دنیا کی باتیں کریں گے تو ان کا رخ کیسے موڑ سکیں گے آخرت کی طرف؟ اس طرح میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمیں لائنی باتوں سے آپ کو بچانا ہے۔ ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ پر بھی محنت کرنی ہے اور دوسروں پر بھی محنت کرنی ہے۔ ہمارے ساتھی جو جماعتیں بن گئی ہیں، رختے ہو گئے ہیں، ان رخوں پر جماعتیں روانہ ہوں، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں۔ جہاں امیر کی نافرمانی ہوئی ہے وہاں اللہ نے میدان چھین کر غیروں کو دے دیا ہے۔ میدان احد میں ایک علاقے والوں نے اپنے علاقائی امیر کی نافرمانی کی، سارا احد کا میدان غیروں سے اللہ نے اپنے چھین کر غیروں کو دے دیا۔ اس سے اپنے آپ کو بہت بچائیے۔ امیر کی نافرمانی یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اس طرح تاکہ سے عرض کر رہے کہ امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں، جہاں کا رخ بنا ہے جماعت وہاں پہنچے۔ ٹرین میں، بس میں، جنہیں بھی آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی، جہاں ضرورت ہو وہاں سواری بھی اختیار کریں، استعمال کریں۔ سواری پر چلنا بھی سنت ہے، پیدل چلنا بھی سنت ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں جی ہمیں تو پیدل چلنا ہے، سواری پر رکھنا ہی نہیں، جو چاہے ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مشکلات ہی پیدا کرنی چاہیے، آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ جہاں ممکن ہے وہاں سواری، وہاں پیدل چلیں، جہاں تک ہو سکے۔ جہاں سواری کی ضرورت ہے وہاں سواری بھی استعمال کریں۔ اس طرح ہمیں جہاں کا ہمارا رخ بنا ہے وہاں پہنچیں۔ اور ٹرین میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹرین میں مسافروں کو پریشان نہ کریں، جگہ تبدیل نہ کریں، سیٹیں تبدیل نہ کریں۔ بھائی ہم جماعت ہیں، ہمیں تعلیم کرنی ہے۔ ارے تمہیں کس نے کہا تمہیں ٹرین میں تعلیم کرنے کو؟ کس نے کہا تمہارے سے؟ کس نے حکم دیا تمہیں کہ تم ٹرین میں تعلیم کا حلقہ قائم کرو؟ بالکل نہیں۔ تعلیم کا حلقہ قائم ہوگا، مسجد میں ہوگا، یا کہیں آپ اسٹیشن پر ایک طرف کہیں بیٹھے ہیں، کوئی کھلی جگہ ہے، آپ بیٹھ کر تعلیم کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹرین میں تعلیم صرف کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے، آدمی کو سورہ اخلاص سکھلا دیں، آپ برابر والے آدمیوں کو مسئلہ بتلا دیں، برابر والے آدمی کو کوئی دین کا بتا دیں، یہ بھی تعلیم ہے۔ اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں، ہماری جماعتیں ٹرینوں میں مسافروں کی سیٹیں تبدیل نہ کرایا کریں۔ بھائی صاحب آپ ادھر چلے جائیے، آپ ادھر آ جائیے، ہمارے ساتھی ساتھ ہو جائیں گے، ہم کیونکہ تعلیم کریں گے، مذاکرہ کریں گے۔ سب تم نے غلط کام شروع کیا ہے، یہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دین کی محنت کو برباد کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ حدیث نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، راستہ تنگ کرے گا، مسافر کو پریشان کرے گا، اللہ کے یہاں اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا۔ حدیث ہے۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو مہمانوں کو، مسافر کو پریشان کرنے کی۔ آپ کی جس کی سیٹ جہاں ہے وہاں رہے، افرادی دعوت دیتا رہے، افرادی عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے۔ ہاں بے شک اگر جگہ 2 آدمیوں کے نماز پڑھنے کی ہے صرف، تو 2 آدمی جماعت کر کے نماز پڑھیں۔ جہاں ٹرین لمبی رکنے والی ہے، 5-7 منٹ 10 منٹ کہیں ٹرین رک رہی ہے، تو نیچے اتر کر ایسی جگہ نماز پڑھیں جس سے مسافروں کا راستہ نہ رکے۔ اس کا خیال رکھیں، نمازوں کا خوب اہتمام کریں، نماز قضا نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو جس نماز کو بنانے جا رہے تھے اس کو بگاڑ کر آئیں گے۔ نمازوں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ فجر کی 2 سنتیں تو لازم ہے پڑھنی، باقی سنتیں چھوڑ دینا سفر میں سنت ہے، وہ بھی سواری پر۔ جہاں آپ جائیں گے کام کریں گے وہاں آپ تو نوافل کا، سنتوں کا، وابین کا، چاشت کا، تہجد کا، اشراق کا، سب کہیں کا اہتمام کریں۔
آج کل کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ بھی ہیں جو ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے سنت چھوڑ دیں گے، ہم تو مسافر ہیں. ارے تم مسافر سفر میں ہو، جب تم ٹرین میں ہو تو سنتیں چھوڑنا سنت ہے، یہاں تم سنت کو خوب اہتمام کرو. اس طرح ہمیں جہاں کا رخ بنا ہے وہاں پہنچے. بستی میں داخلے سے پہلے دعا مانگ لیں، مثلاً دعا ہے بستی میں داخلے سے پہلے کی دعا مانگ لیں، تاکہ بستی والوں کی محبت اللہ سے مانگیں اپنے لیے، اور اپنی محبت بستی والوں کی اللہ سے مانگیں. یہ انبیاء اسلام کا طریقہ ہوتا تھا. اس طرح ہمیں دعا مانگ کر بستی میں داخل ہونا ہے. نظریں نیچے رکھو، اس طرح کے دنیا کی چیزوں کو نہ دیکھو. ہماری تو چال ڈھال سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جماعت والے ساتھی ہیں. کوئی حرکت ایسی نہ کرو جس سے لوگ کہیں کہ یہ جماعت معلوم نہیں ہوتی. ہمارے تو ہر عمل سے لوگوں کو دینی رہبری ہوگی. اس طرح ہمیں سب سے پہلے رخ مسجد کا کرنا ہے. سنت طریقے سے داخل ہو، سماعی توقیر سے رکھیں، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر لیں. اگر عصر کے بعد کا وقت نہیں ہے یا جو ہے فجر کے بعد کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعت ساتھ جو ہے صلاۃ تحیہ ضرور پڑھ لیں. تحیۃ المسجد سے کہتے ہیں 2 رکعت اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی پڑھنا. اس کے بعد کا سب سے اہم عمل مشورہ ہے. مقامی ساتھی مل جائیں آپ کو تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ مسجد کا امام اور مؤذن یہ تو مشورے میں ضرور ہونے چاہیے. آپ انہیں شریک کر کے ان سے رائے لیں، ہم کس وقت ملاقاتیں کریں، کیا یہاں کا ماحول ہے، کتنے مسلمان ہیں. ہمیں اس طرح سے ان سے رہبری بھی لینی ہے، اور مقامی ساتھی کو اپنے لیے دئی اور رہبر بنانا ہے، اور انہیں ساتھ لے کر کام کرنا ہے. ہر جماعت مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر مشورہ کرے گی. ایک مشورہ ہوگا سب کا، یہ نہیں جماعت کا مشورہ الگ ہو رہا ہے، مقامی ساتھی کا مشورہ الگ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ سب کو ساتھ لے کر ایک مشورہ کرو. ہر مسجد میں ایک مشورہ ہوگا، مقامی ساتھی جماعت کے ساتھی مل کر ایک ہو جائیں، گشت ایک ساتھ کریں، تعلیم ایک ساتھ کریں، مشورہ ایک ساتھ کریں، مسجد کی آبادی کی محنت ایک ساتھ مل کر کریں، تاکہ مقامی ساتھیوں کو وہ سارے کام کرنے آئیں جو کام آپ یہاں سے سمجھ کر جا رہے ہیں. اس طرح ہمیں جوڑیاں بنا کر ملاقاتوں کی ترتیب بنانی ہے. کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی مکان ایسا نہ رہے جہاں ملاقاتیں نہ ہو جائیں. ان ملاقاتوں کے ذریعے ہمیں سب سے پہلے عمومی گشت کرنا ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے جو ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے تبلیغ میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح عمومی گشت. یہ انبیاء علیہ السلام کی وہ سنت ہے جس میں نبیوں کی لائن کی اذیت ہے. یہ اذیت ضرور ملے گی نہیں. آپ جتنے چاہے دین کو پھیلانے کے نئے طریقے ایجاد کریں. میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں سب خلاف سنت ہیں، سب خلاف سنت ہیں، سب خلاف سنت ہیں. کسی میں سنت کا نور نہیں ہے. سنت کا نور اس طریقے تعلیم اور دعوت میں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں. اس طرح ہمیں ہر گھر پر ملاقاتیں کرنی ہے. ملاقات میں گھر کے سامنے کھڑے نہ ہو، بے پردگی نہ ہو. کوئی عورت اگر ہے تو آپ رخ پھیر لیں اس سے، اور صرف اتنا کہہ کر آ جائیں کہ آپ کے گھر والے آ جائیں تو ان کو مسجد میں بھیج دینا. اس سے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. شیطان ساتھ لگا ہوا ہے. آپ چاہیں گے دین کی بات عورت کو بتاتا جاؤں، وہ آپ کو نامحرم سے ملوا دے گا دین کی بات کے چکر میں. آج کے لیے بھی ایک جہاز مسلمانوں میں ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کے بڑے دعا اللہ کے ولی ہیں، ان کے سامنے آنے میں کیا حرج ہے عورتوں کا، یہ تو پیر صاحب ہیں، دعا کر دیں گے، دم کر دیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ فتنہ ہے شیطان کا. آپ نے صاف فرما دیا جہاں کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہا ہے وہ فتنہ میں پڑ گیا ہے، اور شیطان اس کا تیسرا ہے. یہ تو میں آپ سے صاف عرض کر رہا ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. ہم صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں. اگر دروازے میں کھڑکا کیا اور کوئی عورت آتی ہے دروازے پر، فوراً رخ پھیر لیں، اور اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ آپ کے مرد آ جائیں تو ان کو مسجد میں بھیج دینا. یہ بات بھی ان کے سامنے منہ کر کرنی کہنی ہے، ان سے رخ پھیر کر کہنی ہے. اتنا احتیاط کریں. جو آدمی آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے اس کو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جاتا ہے. جو آدمی نامحرم کو دیکھتا ہے اس سے نماز میں کبھی نماز کا ذوق اور نماز کا ذائقہ وقت محسوس نہیں کر سکتا. یہ بالکل ایک طے شدہ بات ہے. اس لیے ہم تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ اس طرح ہمیں ملاقاتوں کے ذریعے عمومی گشت کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر جن سے گشت کیا عمومی انہیں مسجد میں لائے، بات سمجھائی، وہ تیار ہو گئے، انہیں وصول کرنا ہے. ہاں جی میں جاؤں گا یہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ جائیے، ان کا بستر، ان کا خرچہ وصول کیجئے، ان کو لا کر جماعت بندی کر کے جماعت روانہ کیجئے. آپ کو عمومی گشت کے ساتھ آپ کو گشت کرنا پڑے گا اس کو وصول کرنے کا. اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں. جہاں بھی 4 ماہ 3 مرتبہ لگائے ہوئے ساتھی موجود ہیں ان کو بہنوں کے لیے آپ خود تیار کریں.
اور نقد ان کی جماعتیں بنائیں اور ان کو وہاں کے ذمہ داروں کے حوالے کریں جماعت بنا کر کہ جی یہ 8 آدمیوں کی جماعت ہے اور یہ ان کے نام ہیں، یہ مشاعرہ بیرون کے لیے تیار ہیں، ان کے خرچے وصول ہو گئے ہیں، آپ ان کی جماعت کا مشورہ کر کے نظام الدین بھیجیے ان کے قوائف۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقد جماعتیں بیرون کے لیے 4 مہینے سے کم کی بات کہیں کرنا مت، چلے کا لفظ کسی کی زبان پر نہ آئے کبھی، یہ چلہ چھوڑ دو عورتوں کے لیے۔ 4 مہینے سے کم کی بات کہیں، مولوی صاحب نے کراچی جماعت بھیجی تھی یہ کہہ کر کہ 4 مہینے سے کم کی بات مت کرنا، جو مولوی صاحب کا ملفوظ چھپا ہوا ہے۔ 4 مہینے ہر سال اس راستے میں نکلنے کو جو اپنے جذبہ زندگی نہیں بنائے گا ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا، مولوی صاحب کا ملفوظ چھپا ہوا ہے۔ آپ ہر جگہ پوری کوشش کریں کہ 4 مہینے کی نقد جماعتیں نکلیں ہر جگہ، اور آپ کسی تاجر کی مشغولی سے یا کسی دفتر کے ملازم سے یا کسی مالدار کی کارخانے اور اس کے دنیاوی کی مشغولی سے آپ 4 مہینے کی تشکیل کرنے میں ہرگز متاثر نہ ہو۔ ہمارا کام امت کی صلاحیت کو دنیا سے دین کی طرف پھیرنا ہے۔ اگر آپ اس کی دنیا سے متاثر ہو گئے تو پھر آپ نے اس کو دنیا میں جھونک دیا ہے۔ نہیں، آپ 4 مہینے کی تشکیل کرنے میں کوئی ذرہ برابر نہ تردد کریں نہ متاثر ہوں۔ امت کو نکالنا ہے۔ یہ فتنہ ہے اس زمانے کا کہ آپ کے بھائی یہ تو دفتر والے ان کا کیا کریں، یہ تو تاجر ان کا کیا کریں، میں کہتا ہوں یہ فتنہ ہے۔ اور سب یہ فرماتے تھے ہمیں تو امت کو واپس لوٹانا ہے اس خروج کی طرف جو خروج صحابہ کے زمانے میں تھا۔ اس لیے 4 مہینے سے کم کی بات پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں، 4 مہینے سے کم کی بات کسی ممبر سے یا کسی ملاقات میں یا کسی گھر پر یا کسی مجلس میں نہیں ہوگی۔ 4 مہینے کی بات کرو، ہر سال 4 مہینے کی جم کر دعوت دو۔ امت کا مسئلہ یہ ان چلوں سے حل ہونے والا نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ جم کر آپ 4 مہینے کی دعوت تشکیل کریں، آپ اسے نکالیں، آپ اس کی دنیا میں متاثر نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ آپ کی دنیا سے متاثر ہو۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ جم کر محنت کرنی ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا پھر وہاں خصوصی علماء بھی ہیں، خواص بھی ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں کریں، خصوصی ملاقاتیں ان کی بھی تشکیلیں کریں۔ علماء سے کہیں ہماری جماعت نکل رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ علماء کو اپنے ساتھ نکالنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان سے درخواست کرو کہ ہم 4 مہینے نکلیں، ہم چاہتے ہیں 4 مہینہ ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ ہم 4 مہینے ایک مفتی کی صحبت میں رہ کر، ایک عالم کے ساتھ رہ کر ہم 4 مہینے میں پورا دین سیکھ لیں۔ اس طرح آپ علماء کی تشکیل کریں، اپنے ساتھ ان کو لے کر اپنے ساتھ نکلنے کی درخواست کریں۔ یہ کہنا علماء کی تشکیل نہیں کرنی یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ علماء سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم 4 مہینے آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، 24 گھنٹے کے اعمال اور 24 گھنٹے کی سنتیں اور نماز کے طریقہ آپ سے سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ یہی طریقہ دور نبوت میں تھا کہ نئے لوگوں کو پرانوں کے ساتھ نکال کر علماء کے ساتھ تشکیل کر کے انہیں دین سکھلایا جاتا تھا۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ اسی کوشش کرنی ہے۔ تو ہمارا عمومی گشت ہو گیا، وصولی گشت ہو گیا، تعلیمی گشت ہو گیا، خصوصی گشت ہو گیا۔ اس طرح ہمیں ان گشتوں کے ذریعے ہر فرد کو تیار کرنا ہے، مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں مقامی کام کر کے دکھلاؤ۔ میں ایسا کر چکا ہوں کہ مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر 2 جماعتیں بنا لو، ایک مقامی لوگ آپ کے ساتھ، کچھ مقامی لوگ مسجد میں۔ اس طرح مسجد کی آبادی کی جو محنت ہے، اس مسجد کی آبادی کی محنت کو، دعوت تعلیم استقبال کو ہر مسجد میں مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر عملی طور پر آپ کو کر کے دکھلانا ہے۔ لیکن اگر آپ کوشش کر لیں، آپ کی جماعتیں 24 گھنٹے مسجدیں آباد کر دیں گی، آپ کے خروج سے کام ہو جائے گا۔ مقامی کام لوگوں کا، مقامی لوگ کرنے کا کام نہیں ہے، صرف نکلنے والی جماعتیں بھی مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر مقامی کام کریں، تبھی مقامی کام قائم ہوگا مسجدوں میں۔ کریں گے انشاءاللہ اہتمام۔ اس طرح انشاءاللہ ہمیں ہر جگہ محنت کرنی ہے، ہر جگہ یہ ماحول قائم کرنا ہے۔ ماحول بنتا ہے مسجد میں جمع کرنے سے۔ بات کر کے آپ چھوڑ دیں کسی کو، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بات کر کے چھوڑ دینا ایسا ہے جیسا مچھلی کو پکڑ کر کنارے پر چھوڑ کے آ جانا کہ پھر لے لیں گے، اب نہیں ملے گا۔ وہ تو وصول کر کے لانا ہے، وصول کر کے ماحول میں لانا ہے۔ ہمارا گشت لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے ہے۔ دنیا میں کہیں گشت ہو رہا ہو،
مشین لانے کے لیے آئیے چلیے ہمارے ساتھ، آئیے ہمارے ساتھ. تو صحابہ کا طریقہ ہے، ان کے اقوال میں عرض کر رہا ہوں. آپ کوئی اگر اپنی دماغ سے کوئی نیا طریقہ گھڑ کے لائیں تو اس کی وہ سیرت سے نہیں ہے، وہ آپ کی رائے ہے. اس طرح ہمیں انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے. کریں گے بھائی؟ آپ کو کچھ اعلانات کرنے ہیں؟ ہاں کر لو. دعا ہو جائے گی بالکل نہیں، کوئی تیری کوئی اور بات کہنی ہوگی پھر بات شروع کر دیں گے. بھائی دوستوں بزرگوں، دعا ہوگی انشاءاللہ. سب حضرات تشریف رکھیں. اور اعلان یہ کرنا ہے، جتنے ہمارے بھائی یہاں عیدگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 50 و 60 ہزار کا تو مجمع یہاں پر ہے الحمدللہ. آپ لوگ دعا کے بعد کم از کم 10 منٹ یہاں بیٹھے رہیے. کتنے منٹ بھائی؟ دعا کے بعد، تاکہ نیچے کے جو سڑک پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آسانی سے نکل جائیں. اس کے بعد آپ لوگ نیچے اترے گا. آپ اس سے پہلے جائیں گے تو آپ کو اترنے میں بھی پریشانی ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ 2 ویلر والوں کی گاڑیاں جو پارکنگ میں چاروں طرف لگی ہوئی ہیں وہ 10 منٹ کے بعد کھولیں گے. آپ کے اس کے 10 منٹ کے بعد، اور اس کے 15 منٹ کے بعد 4 ویلرز کی پارکنگ کھلے گی. وہ پارکنگ بند ہے، سب پیک ہے پوری. تو آپ اس کا خیال رکھیے گا، ذکر دعا کرتے ہوئے جائیں. اور جہاں آپ کی پارکنگ ہے ادھر کی طرف جائیے. آپ کی پارکنگ میں جو آپ کو ٹکٹ دیے گئے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے، بتایا گیا ہے. آپ کی ساری چیزیں انشاءاللہ محفوظ ہے. اور کوئی آواز لگاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے نہیں جانا. خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور اس طرح چلائیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کہیں پہ راستہ جام ہے تو ادھم نہیں مچائیں، اللہ کا ذکر کریں. تھوڑی دیر میں کھل جائے گا انشاءاللہ. بھائی سب بھائی اپنے ہر حلقے والے اپنے حلقے کو وہیں پر رکھیں. کینٹین والوں سے بھی درخواست ہے، سارا مجمع وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. تو آج کوئی بھی ہمارے جتنے کام ہیں عیدگاہ کے، نہ بتی بند ہوگی، نہ پانی بند ہوگا، نہ کوئی ٹینٹ کھلے گا، نہ کوئی پردہ ہٹے گا. سارا کام آج اسی طرح رہے گا. جب سارے مہمان کچھ اب چلے جائیں گے، کچھ بعد صبح میں جائیں گے، کچھ دوپہر میں، کل جب چلے جائیں گے اس کے بعد یہ ساری چیزیں کھولی جائیں گی. ساری جماعتوں سے یہ درخواست ہے، جب تک مجمع نہیں جائے کسی چیز کو بند نہ کیجیے. پانی بند نہیں ہوگا. چھوٹے بچے اب تو مشکل ہے کودنا، جب حوض گندا کر دیتے، خراب کر دیتے. یہ حوض کا پانی چلتا رہے گا انشاءاللہ. جہاں جہاں بیت الخلا ہے ان کو آپ گندا مت کیجیے، کوڑا مت پھینکیے. سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے، کوڑے کے کوڑے دان رکھے گئے ہیں تینوں بڑے گیٹوں کے اوپر. آپ اپنی یہ حلقے والوں سے بھی یہ گزارش ہے، پہلے بات کر دی گئی تھی کہ اپنا کوڑا خود سمیٹ کے یہاں مت چھوڑیے، ڈسٹ بن کے اندر ڈالیے، وہاں سے اٹھا لیا جائے گا. اور کوڑے والوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایسے طرح رکھے کہ اسے کوئی کھول نہ سکے. کینٹین والے بھائیوں سے بھی یہ درخواست کی گئی تھی کہ جس طرح آپ نے اپنے کینٹین صاف کیے ہیں وہاں کی بھی پوری صفائی کر کے وہاں پر بھی ڈسٹ بن بڑے بڑے رکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوڑے، ہماری وجہ سے کوڑا نہ پھیلے. پچھلے سال یہ ہوا، کوڑا پھیلا، لوگ آئے انہوں نے بس سب چیزیں قید کر لی اور پھر پھیلا دیا. یہ ہوا تبلیغ. حالانکہ ہماری صفائی کی جماعت نے وہ انتظار میں تھے. تو اس لیے آپ بھی سب لوگ اس کا خیال کریے، کوڑا نہ پھیلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری جماعتیں رات کو یہیں ٹھہریں گی انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں جانے والی. کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں. اس لیے کہ ساری محنت کا اور ساری کوشش کا قبول ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے فیصلے ہونا، یہ تو اصل دعا پر ہی موقوف ہے. دعا ہے اپنی محنت کا انکار کرنا اور اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنا. جو لوگ دعا نہیں مانگتے وہ اپنی محنت کے مدعی بن جاتے ہیں، دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. اور دعا مانگنے والا اپنی محنت سے عاجز ہو کر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا،
کرنے والی ذات تیری ہے۔ گویا دعا اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر رو رو کر اپنے لیے، ساری امت کے لیے اللہ سے ہدایت کو بھی مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ساری انسانیت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ساری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کو بھی مانگنا ہے۔ جہاں جہاں امت میں، کسی بھی طبقے میں، کسی ملک میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اور ان پر یہود و نصارہ مظالم ڈھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی اپنی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی جائیں، اور خروج میں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں اس کا بڑا حصہ رکھا جائے کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یا ظالم کو ہدایت دے کر ظلم سے اس کو روک دے، اور اگر اس کے مقدمے میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دنیا سے صاف کرے۔ اس کے لیے اپنی تہجد میں اور اپنے رات کے قیام میں اور رات کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعائیں مانگنی ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ اہتمام۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا سیدنا ویا مولانا ویا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا داجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى سعي الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا
وآسرنا ولا تؤسر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا قيام السماوات والأرض يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم أعط نفوسنا تقواها اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم ثبتنا كتثبيت موسى اللهم ثبتنا كتثبيت موسى اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اے اللہ گناہوں کی ظلمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اے اللہ گناہوں کے سمندروں سے نکال کر اے اللہ ہدایت کے راستے پر ثابت قدم فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ جو امت بڑی قربانیوں سے وجود میں آئی تھی اے اللہ یہ امت ردت کی اور ضلالت کی اے اللہ یہ امت ردت کی اور اے اللہ یہ امت ردت کی اور گمراہی کی شکار ہو گئی ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کے رخ کو اپنی طرف پھیر لے اے اللہ امت کے رخ کو اپنی طرف پھیر لے اے اللہ امت کے قلوب تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں اے اللہ پیشانی سب کی تیرے قبضے میں ہیں تو کرم فرما کر فضل فرما کر اجتماعی طور پر عالمی سطح پر اے اللہ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما
اے اللہ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہدایت کے راستے پر ثابت قدم فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں اے اللہ دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، اے اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر قربانیوں پر قائم فرما کر، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ پیدا فرما، اے اللہ امت کو اس دعوت کی محنت پر قائم فرما، یا اللہ امت میں اس فریضے کے ادا کرنے کا شعور پیدا فرما، اے اللہ امت میں اس فریضے کے ادا کرنے کا شعور پیدا فرما، اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما، یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ حق کی راہوں کو کشادہ فرما، اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما، اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما، اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما، یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی کام کے مراکز کی اے اللہ تمام مدارس کی مساجد کی مکاتب کی اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ جو نصرت غیبیہ تو نے اس دعوت کی نقل و حرکت پر دور صحابہ میں نازل فرمائی ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما، اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما، اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما، یا اللہ امت محمدیہ اے اللہ باطل کے نغوں میں ہے اور اے اللہ ظالموں کے غلبے میں ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ پورے عالم سے اے اللہ ظالموں کے تسلط کو ختم فرما کر اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، یا اللہ یہود و نصارہ کے شکنجوں سے اے اللہ یہود و نصارہ کے شکنجوں سے اے اللہ امت مسلمہ کو نکال کر اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ظالموں کو ظلم پر توبہ کی توفیق نصیب فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی اخلاق کی معاشرے کی اور اے اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً امت کے اوقاف کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کے مدارس کی مساجد کی مکاتب کی اور اے اللہ ان سے متعلق اوقاف کی حفاظت فرما، یا اللہ اوقاف تیری امانت ہے، اے اللہ اوقاف کا تو مالک ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ پورے عالم میں اے اللہ دینی مدارس کی اور مکاتب کی اور اے اللہ جو چیزیں ان خدمات کے لیے وقف کی گئی ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی بھرپور حمایت فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اپنے ماں سوا کا تاثر امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ اپنی ذات کا تاثر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اپنے ماں سوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اپنے وعدوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں امن و امان قائم فرما، وہاں سلامتی کے فیصلے فرما، اے اللہ امت پنے کو زندہ فرما، حیوانیت کو ریانیت کو ختم فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، اے اللہ ہر امتی کو سنتوں سے مزین فرما، اے اللہ ہر امتی کو سنتوں سے مزین فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، اے اللہ ان جماعتوں کے نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، یا اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، شرک اور بدعات کے ختم ہونے کا اور ردت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، یا اللہ مراشد امور الہام فرما، اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما،
یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ جہاں جہاں عالم میں اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ ان اجتماعات کو صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ ان اجتماعات کو سارے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا اور اے اللہ پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ ان اجتماعات کو قبول فرما کر امت کے مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کو بھری نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، اور یا اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو اور اس میں سے راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو نصرت غیبیہ تو نے اس اجتماعات پر اور یا اللہ جو نصرت غیبیہ اس نقل و حرکت پر دور صحابہ میں نازل فرمائی ہے، اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما، اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما، یا اللہ اس اجتماعات کو قبول فرما کر پورے عالم ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ مضلات فتن کے ختم ہونے کا اور اے اللہ حق کی راہوں کے کشادہ ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس کام کی ہر جہد سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، اے اللہ ہر مخل کی خیل اندازی سے یا اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ بھرپور حمایت فرما، یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ اس اجتماعات کو قبول فرما کر پورے عالم ہدایت کے رحمتوں کے نزول کا ذریعہ فرما، یا اللہ پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ جو طریقے تجھے مطلوب ہیں یا اللہ تمہیں ان پر جمع دے، اور جو اصول تجھے پسند نہیں ہیں اے اللہ مجھ کے اجتماعی طور پر اسے جھٹک کر ہٹا دے، یا اللہ جو طریقے تجھے مطلوب ہیں اے اللہ ہماری پیشانیوں کو اس طرف پھیر دے، اور یا اللہ جو طریقہ تجھے مطلوب نہیں ہے یا اللہ وہ طریقہ ہمیں بھلا دے، اور یا اللہ ان راہوں میں رکاوٹیں پیدا فرما کر امت مسلمہ کے رخ کو اجتماعی طور پر اپنے رضا والے کاموں کی طرف پھیر دے، یا اللہ پہ رضا والے کاموں کی رغبت پیدا فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، یا اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اور اے اللہ حالات غفلت سے اور اے اللہ حالات ذنوب سے اور اے اللہ حالات لہو و لعب سے اے اللہ امت کی حفاظت فرما، ہر اس چیز کی نفرت ہر امتی کے دل میں پیدا فرما کر اے اللہ جو تیرے راستے سے روکنے والی ہے اور تیری ذات سے غافل کرنے والی ہے یا اللہ ان سے ہمیں بچا کر اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما، اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ یہ جان و مال جو تیری دی ہوئی امانت ہے اے اللہ اسے اپنے دین پر اور دین کی دعوت پر اور اے اللہ پہ رضا والے کاموں پر صرف فرما، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ امت کے جان و مال کو امت کے وقت کو اپنے رضا والے کاموں پر صرف فرما، اے اللہ اپنے غیر سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں اے اللہ تو شخص کی حاجت سے خوب واقف ہے، اے اللہ لوگوں کے حسن ظن کی لاج رکھ کر اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ اس پورے مجمع میں تیرا ایک بندہ بھی اگر ایسا ہو کہ اس کی آمین تیرے ہاں مقبول ہے تو یا اللہ ہم اس کی آمین پر تجھ سے آمین اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اپنے مقبول بندوں کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما، اے اللہ ہمارے اقارب میں ہمارے متعلقین میں اور پوری امت میں جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، یا اللہ ان کو اولاد صالح نصیب فرما، ان کے گھروں میں دین کے سچے خدام پیدا فرما، یا اللہ جو کار خیر تو نے کسی بھی گھرانے سے لیا ہو اے اللہ اسے قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما، یا اللہ ہمیں خیر سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے وہ گناہ
جو خیر سے محروم کرنے والے ہوں ان سے ہماری حفاظت فرما، اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو ناحق مقدمات ماخوذ ہیں یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مجمع اسی طرح سکون سے رہے، دیکھیے جو سکون دعا میں تھا وہ سکون رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔